پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر تصور کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں دنیا کی سیاست اور خصوصاً پاکستان کے مستقبل پر اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ یوں تو پاکستان ہمیشہ سے سعودی عرب کے دفاع میں پیش رہا، لیکن اس وقت جو معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ 9 سپٹمبر 2025 کو اسرائیل کی جانب سے قطر کے شہر دوحہ پر ایک فضائی حملے میں حماس کی قیادت کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب امن مذاکرات کا دور چل رہا تھا۔ اسرائیل کی اس بڑھتی جارحیت نے خطے میں پیس پروسیس کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اسرائیل کے اس حملے کے بعد پوری امت مسلمہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ قطر کے امیر تمیم بن حماد آل تھانی نے OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں 57 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی، لیکن یہ اجلاس ہر دفعہ کی طرح سوائے مذمتی بیانوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں لا سکا۔ اس اجلاس کا واحد نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اگر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو ان 57 ممالک میں سے کسی کا دورہ کریں گے تو انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کے مذمتی بیانوں سے میزائل نہیں روکے جا سکتے، لیکن پاکستانی قیادت نے OIC کے اجلاس میں اپنا یہ موقف اختیار کیا کہ اسلامی ممالک کی ٹاسک فورس بنائی جائے تاکہ اس طرح کی صورتحال کو اچھی طرح ڈیل کیا جا سکے۔ OIC کے اجلاس میں پاکستان کا یہ موقف صرف قطر کے شہر دوحہ پر ہونے والا حملہ نہیں تھا، بلکہ خطے کی روز بروز بدلتی صورتحال ہے۔ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت روز بروز خطے کے تمام ممالک کے لیے خطرات کو بڑھا رہی ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی جانب سے ایران کے بعد پاکستان کو اپنا اگلا ہدف ڈکلیئر کرنا خطرے کی وہ گھنٹی تھی جس نے گریٹر اسرائیل کے مشن کے فائنل راؤنڈ شروع ہونے کا اعلان کیا۔ اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اسلامی ممالک اگر ہوش کے ناخن نہ لیں تو پھر کسی معاوضے کا انتظار امت مسلمہ کا مقدر ہے۔ اس وقت خطے کی موجودہ صورتحال میں سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ وہ عقلمندانہ فیصلہ ہے جس سے نہ صرف اسرائیل، امریکہ بلکہ دیگر مغربی ممالک میں بھی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ لیکن اس معاہدے کے کچھ فوائد اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آنے والے دنوں میں دنیا بدلنے جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنا آنے والے تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسرائیل نے برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ دریائے اردن کے اس پار کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ اسرائیل اپنی جارحیت سے پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیل رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے ممالک دو ایسے گروپ میں بڑھتے جا رہے ہیں جیسے جنگ عظیم اول اور دوئم میں تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو اور سعودی عرب کو اس معاہدے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ معاشی طور پر مستحکم لیکن دفاعی طور پر کمزور سعودی عرب کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کو دفاعی تحفظ فراہم کر سکے، اور دوسری جانب دفاعی طور پر مضبوط اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت لیکن معاشی طور پر کمزور پاکستان کو بھی ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کو معاشی طور پر مستحکم کر سکے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ 10 ارب ڈالر کی تجارت اور 5 ارب ڈالر کی امداد فراہم کرے گا، اور پاکستان سعودی عرب کو کسی بھی حملے کی صورت میں مکمل دفاع فراہم کرے گا۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان میڈیا پر وائرل ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے کنگ محمد بن سلمان ہمیں بہت عزیز ہیں، چونکہ وہ ایک کنگ ہیں، ان کے پاس بہت دولت ہے اور ان کی حکومت ہمارے بغیر 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، لہٰذا انہیں اپنے دفاع کے لیے ہماری فوج کو زیادہ رقم ادا کرنا ہوگی۔ And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. سعودی کنگ محمد بن سلمان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ کے الائی ہونے کے باوجود قطر کے شہر دوحہ پر اسرائیل کا حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب اسرائیل کوئی ریاست یا ملک نہیں بلکہ یہ امریکہ کی 51ویں اسٹیٹ ہے جس کا تحفظ امریکہ کا تحفظ ہے۔ آخرکار اسرائیل کے پاس وہ کیا گیدڑ سنگی ہے کہ مغربی دنیا کے تمام ممالک اسرائیل کو کسی بھی جارحانہ اقدام سے روکنے میں ناکام ہیں۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ کافی فائدہ مند نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے سے ہی سعودی عرب کا دفاع کرتا رہا ہے اور وہ بھی فری آف کاسٹ۔ اور پاکستان نے OIC کے اجلاس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ مسلم ممالک کو ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے، لیکن OIC کے اجلاس میں شامل ممالک کی جانب سے اس بات کو عملی طور پر ممکن نہیں بنایا جا سکا، اور اسی کی بدولت پاکستان کو یہ موقع ملا کہ اب پاکستان GCC ممالک کے ساتھ انفرادی دفاعی معاہدے کرے گا، اور اب پاکستان کے لیے اس سے اچھا آپشن کیا ہوگا۔
اس وقت امریکہ کے پاس دنیا بھر کے مختلف علاقوں، بندرگاہوں، سمندر اور جزیروں میں تقریباً 750 ملٹری بیسز ہیں، لیکن چائنا کے پاس کوئی ملٹری بیس نہیں۔ چائنا 81% مارکیٹوں کو ڈومینیٹ کرتا ہے، جو پاکستانی اسلحے کی بڑی مارکیٹیں ہیں۔ اور اگر اب پاکستان کو جی سی سی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی صورت میں بیسز ملنا شروع ہو جائیں تو یہ بیسز انڈائریکٹلی چائنا کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ امت مسلمہ کو مشترکہ فوج بناتی ہے تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوگا، اور ایسی صورتحال میں چائنا کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اور آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہوتا نظر آتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے اس دفاعی معاہدے کے اثرات انڈیا پر بہت گہرے ہیں، خاص کر آئی میک منصوبہ جو انڈیا سے سعودی عرب پھر اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپی ممالک کی منڈیوں تک رسائی کا منصوبہ ہے، سب کا سب مٹی کا ڈھیر ہو گیا، کیونکہ اس منصوبے پر عمل درآمد اور سعودی عرب کی انڈیا سے دوستی پاکستان کو اس دفاعی معاہدے سے دور کر سکتی ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ کا انڈیا کے ساتھ سخت رویہ دن بہ دن انڈیا کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا دوحہ اور پاکستان پر حملہ ایک بہانہ تھا، اس کا اصل ٹارگٹ پاکستان اور ترکی ہیں۔ جہاں اس معاہدے سے پاکستان کو کچھ فائدے حاصل ہوں گے، وہیں بہت سے نقصانات کا سامنا بھی ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سب سے بڑا پریشر مغربی ممالک اور امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور پاکستان پر آئے گا۔ سعودی عرب کسی نہ کسی طریقے سے اس پریشر کو برداشت کر لے گا، لیکن اصل امتحان پاکستانی قیادت کا ہوگا۔ پاکستان کو آنے والے دنوں میں مختلف مسائل، مثلاً اکنامک ریولوشن، طالبان کی دہشت گرد کارروائیوں، جینزی جیسی ریولوشن اور آپریشن سندور جیسی انڈین دہشت گردی کا سامنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا دوحہ اور ایران پر حملہ ایک بہانہ تھا، اس کا اصل ٹارگٹ ترکی اور پاکستان ہے، تاکہ امت مسلمہ کی واحد ایٹمی طاقت کو ختم کر کے کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ کیا جا سکے اور اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس دفاعی معاہدے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔